کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آ کے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں. ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی, ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا, وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا. ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹینڈ تو لیں, اسٹینڈ کسی نے نہیں لیا. لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ ٹو ڈاکٹر شیریں مزاری. الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے, لیکن انہوں نے کچھ ایشوز پہ سٹینڈ لیا. خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا, وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں, اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے, میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے, بڑی تنقید کی. لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا, اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون اس کو طلب کرواتا تھا, اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی, کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا. یہ بتا دوں گا نا میں, جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون. میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا. اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے, اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میری بات کا برا نہ بنائے, کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اور انہوں نے جو مسنگ پرسنس کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی, تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو. یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو. جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا, اور مجھے آئی اے رحمان مرحوم نے کہا, میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی اے رحمان صاحب نے کہا حامد
یہ بل منظور ہو جائے گا. میں نے کہا